السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا رحمت مہدات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، غم خانہ ہستی سے مٹانے آئے میرے آقا، شمع ایمان کی جلانے یہاں آئے میرے آقا، وہ جو قدم قدم پہ رہتے تیار لڑنے کو، بھائی بھائی ان کو بنانے آئے میرے آقا، کیوں کر دیتے تھے قتل معصوم بچیوں کو، مقدر ان معصوموں کا جگانے آئے میرے آقا۔ اندھیرے تھے کفر کے چاروں طرف جہاں میں، روشنی ایمان کی پھیلانے آئے میرے آقا۔ جانتا تھا کون واحد الہ اللہ کو یہاں، جانتا تھا کون واحد الہ اللہ کو یہاں، سبق وحدت الہی کا پڑھانے آئے میرے آقا۔ پہنچے ہوئے تھے سب لوگ آگ کنارے ساجد، پہنچے ہوئے تھے سب لوگ آگ کنارے ساجد، حکم الہی سے بچانے ہمیں آئے میرے آقا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں بچوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں عموماً ہمارے ہاں ذکر مصطفیٰ کی محافل ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ذکر کسی خاص مہینے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں اعلان فرما دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کا تذکرہ مسلسل جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت مسلسل جاری و ساری رہے گا۔ قرآن میں رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بار بار ہوا ہے۔ سیرت مصطفی کا بیان کئی پہلو سے ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ سیرت کا تذکرہ ہماری بنیادی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت۔ قرآن کلام الہی ہے جو بولتا نہیں ہے، لیکن اس کا قرآن ہونا ہمیں زبان مصطفیٰ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ وحی کے آثار جب آتے تھے تو صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کہ وحی نازل ہونے والی ہے یا وحی نازل ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حیت کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ جاتے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن کسی صحابی نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے الفاظ نہیں سنے۔ اس لیے
قرآن کو قرآن تسلیم کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر ہی اعتماد ہے۔ سنت الہی یا سنت کلام الہی کی تشریح ہے، منشأ تقاضۂ وحی کا بیان ہے، جو قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول۔ تقریر رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفرمیشن اور اپروول سید کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سے ثابت ہے۔ گویا پورے کا پورا دین ذات مصطفیٰ، وجود رسول اللہ اور کردار رسول اللہ، اعمال و اقوال رسول کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی کام کے بارے میں ہاں کہنا دین بن جاتا ہے، آپ کا نہ کہنا دین بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی، حج فرض ہوا، آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہو چکا ہے۔ ایک صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہر سال آپ خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہر سال آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ ہر سال، تو آپ نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت ایسے سوالات کرو اگر اس کا، اور خصوصاً جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا جواب تمہیں ملے، تمہارے لیے مشکل پیدا ہو گئی، تمہارا عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن نے اسلام کی سچائی اور اسے قبول کرنے اور رد کرنے میں جو حتمی معیار مقرر فرمایا ہے، جو کامل دلیل مقرر فرمائی ہے، وہ خود ذات مصطفی کو قرار دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا وجود مبارک، آپ کی ذات، یہی قرآن کی حقانیت اور اسلام کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ سورہ بینہ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ۔ فرمایا یہ کفار، یہ اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی، اور وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول جناب سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البینہ فرمایا، اور فرمایا کہ یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اس کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی۔ اب دونوں آیات میں البینہ دونوں آیات میں اس البینہ سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے، آپ کا جسم اطہر، آپ کی ذات مبارک ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین حق اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل قرار دیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج کا موضوع عام حالات سے تھوڑا الگ ہے، آپ سمجھیں گے، سنیں گے توجہ کے ساتھ، پھر آپ کو سمجھ آئے گی
آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقام اور مرتبہ سمجھ آئے گا۔ قصے کہانیوں سے ہٹ کر قرآن کی آیات سے کہ دین اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس 157 سورہ نساء کی آیت نمبر، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کی قطعی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور، واضح روشنی اتار دی ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، برہان، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔ اب یہ برہان کیا چیز ہے؟ آئیے ہم مفسرین جو چوٹی کے مفسرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر برہان یعنی ذات حق اور دین اسلام کی حتمی اور قطعی اور بلا واسطہ دلیل یا گواہی یعنی شہادت قرار دیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ چنانچہ امام رازی جو مفسر قرآن ہیں اور یہ مشترکہ ہیں، تمام مسالک ان پر اعتماد کرتے ہیں، تمام مسالک۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کے اندر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں البرہان ہوا محمد، برہان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور النور المبین ہوا القرآن، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر احکام القرآن، یہ بھی وہ مفسر ہیں جو تمام مسالک کے درمیان جو ہے وہ قابل اعتماد ہیں۔ انہوں نے حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ برہان یعنی محمد اور نور مبین یعنی قرآن کریم۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں جنہوں نے تفسیر ابن عباس لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں المراد بالبرہانی هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونور مبین هو القرآن، یعنی برہان سے مراد ذات مبارکہ جس میں اطہر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور نور المبین سے مراد بولا کریں مشکل ہے کوئی، قرآن ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، امام راغب اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب، اب برہان کا معنی کیا ہے یہ لغت والوں سے پوچھتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بتاتے، کن سے پوچھتے ہیں؟ اہل لغت سے جو عربی زبان کے ماہر ہیں۔ چنانچہ اور ان میں سب سے بڑا نام امام راغب اصفہانی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں برہان کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں البرہان اوقد الدلالت، برہان تمام دلائل میں سے زیادہ پختہ دلیل کو کہتے ہیں جو ذات سید کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے ہوتے ہیں نا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ پر مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے 17 حملے کیے تھے۔ کتنے؟ 17 حملے آپ کو شہید کرنے کے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنوں سے حفاظت فرمائی، اور آج بھی دنیا بھر میں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ جو مضبوط دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی وہ کمزور پڑ جائے۔ مسلمان کو تو پتہ ہی نہیں، اور مسلمان بھی ناسمجھی کے اندر ایسے حملے کرتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، وہ سمجھے، کاش اسے سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے قیامت تک
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما کر دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ برہان وہ دلیل ہے جو ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ سچ ہو۔ امام خازن رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر خازن میں برہان کی تعریف یوں کی ہے: البرہان دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل والنبی کان کذلک لأن اللہ تعالی جعلہ حجتا قاطعتا قطع به عذر جمیع الخلائق۔ برہان حق کے حق ہونے میں، باطل کے باطل ہونے میں مضبوط دلیل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسی ہی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی قطعی دلیل بنایا ہے جس سے تمام تر مخلوقات کے سوالات و اعتراض کا حتمی جواب دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار اور مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مہم چلائی، آپ نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف مہم چلائی، آپ کے خلاف ہو گئے۔ جب آپ کے خلاف ہوئے تو آپ نے اسلام کی صداقت اور حقانیت کی سچائی کے لیے دلیل کے طور پر خود اپنی ذات کو پیش کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑی نمازیں پڑھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، دین اسلام پر چلوں گا۔ عبادات کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، اور کسی کے اچھا اور برے ہونے میں عبادات دلیل نہیں ہوتی۔ پہلی صف پہ بیٹھنے والا کیا کچھ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں، بازاروں میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو؟ حالانکہ میرے بارے میں تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اتنا تو کم از کم سوچو کہ میں نے زندگی کا بھرپور دور تمہارے درمیان گزارا ہے۔ میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے بیچ میں گزاری ہے۔ تمہاری عقل مت نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے، جو تمہیں بتائے۔ میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، ما وجدناک الا صدقا، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا اور کھرا پایا۔ تم میرے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری، کیا تم میرے بارے جانتے نہیں ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غلط بات نہیں کرتا؟ پھر بھی تم میری اس بات پر عمل نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے کہ تم جہنم کے اندر گر رہے ہو، میں تمہیں بچا کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، سورہ عنکبوت میں قرآن کی سچائی کے دلیل پر آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، یہ قرآن سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب یعنی قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب ایسی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھی تھی۔ ایسا ہوتا تو یہ ہٹ درم لوگ اس وقت ضرور کسی شبے میں پڑھتے، لیکن آپ کی ذات دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی کلام ان کو سنایا، نہ کوئی کلام لکھ کر ان کو پیش کیا، اچانک آپ نے ایسا کلام ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اور اللہ نے قرآن میں وقت اتنا نہیں ہوتا تفصیل کا بہت زیادہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج فرمایا۔ پہلے اللہ نے فرمایا لاؤ اس جیسا ایک کلام، پھر تھوڑا نیچے آ کر فرمایا چلو پورا نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، فاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر تھوڑا چیلنج کو کم کیا کہ چلو فاتو بسورۃ من مثلہ،
چلو ایک صورت ہی لے آؤ یار اس جیسی، اگر تم سمجھتے ہو انہوں نے اپنے پاس سے لکھا ہے ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر جب اس سے بھی کم نیچے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ارے اس قرآن کو جھٹلانے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلانے والوں، ایک جملہ ہی اس جیسا بنا کر دکھا دو، ایک بات اس جیسی بنا کر دکھا دو قرآن جیسا۔ نہیں دکھا سکے اور قیامت تک کوئی مائی کا لال دکھا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے قطعی دلیل قرآن اور اسلام کی حقانیت کی قرار دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حق وہ ہے جو میرے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، حق وہی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 پڑھیں جا کر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس کلام پر جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا دیکھو جو نطق محمد سے نکل رہا ہے، جو زبان محمد سے نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی حق اور سچ اور درست ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ چنانچہ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک یہ جو کافر لوگ ہیں، اتبعوا الباطل، یہ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جھوٹ پر مبنی معاملات کی پیروی کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس تو حق ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا ذہنی غلام، فکری غلام، ان کو بڑا سمجھ کر ان کی تہذیب و تمدن پر چلنے والے مسلمان اپنے گریبان میں خود جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں، متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ضرورت ہے بہت زیادہ۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائی بچے مغرب کی نقالی کرتے ہوئے، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، جو بہت اہم بات جسے ہم نے سمجھنا ہے، نکر پہننا شروع ہو گئے ہیں جو ران تک آتی ہے، اور یہ فیشن بن چکا ہے۔ گاڑیاں چلا رہے ہیں، دفتروں میں، ہوٹلز میں، دیگر مقام پر، پارکوں میں، یہ کچھا جنہوں کہتے ہیں نکر چھوٹی، یہ رانوں تک۔ یاد رکھیے ایک بات کو کہ مرد کے لیے ناف سمیت گھٹنوں سے نیچے تک کا حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور سستی کرنے والا گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ یہ سطر مرد کے لیے فرض ہے، اس سطر کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بھی، ماں، بیٹی، بہن کے سامنے بھی کھولنا جائز اور درست نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ گھروں کے اندر پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، پارکوں میں پھر رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، کلمہ کس کا پڑا ہے؟ امتی تم کس کے ہو؟ اور کیا کرتوتیں کر رہے ہو تم؟ یہ کسی پھٹی جو ان کی ہیں رسم و رواج، اس کو تم جدید سمجھتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے اللہ کا کیا حکم ہے قرآن کے اندر۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو اس حق اور سچ کی پیروی کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچا، وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ اللہ کے بندوں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ اسی طرح لوگوں کے فائدے کے لیے ان کو ایسی مثالیں اور ایسے حکم دیتا رہتا ہے، کاش وہ سمجھے اپنا فائدہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے حاصل ہونے والے سچ کو اسلام اور کفر کے درمیان اللہ نے حد فاصل
اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی لکیر قرار دیا ہے، لکیر۔ بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بھی کوئی کائنات کے اندر ایسا ہے جس کے پیچھے چلا جائے؟ ہے کوئی؟ اونچی بولے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کائنات کے اندر جس کے ذریعے سے ہم اس اللہ تک پہنچ سکیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ حضور کی ذات کے علاوہ اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی حضور کو درمیان سے نکالا اور کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تک پہنچ جاؤں گا، جھوٹ ہے، ممکن ہی نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطا محمدن فقد عطا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اس نے حقیقت کے اندر اللہ کی پیروی کی۔ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ سنیے توجہ کے ساتھ، ومحمد فرق بین الناس، اور سیدنا محمد الرسول اللہ کی ذات کریمہ ہی لوگوں کے درمیان حق اور باطل، ایمان اور کفر، خیر اور شر کے درمیان خط امتیاز کا درجہ رکھنے والی ذات ہے۔ کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کہتے ہیں سورہ تکویر میں، کدھر جا رہے ہیں؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کی نصیحت اور ان کو سیدھے راستے پر لانے والے جو شریعت ہے وہ تو تمہارے پاس ہے، وہ چھوڑ کر تم ادھر دائیں بائیں گھوم رہے ہو، تھوکا ہوا چاٹ رہے ہو ان کا۔ اپنے نبی کی سنت کو پڑھیے، اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیے۔ نبی کی ذات منانے کے لیے نہیں ہوتی، اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو اپنایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ سیرت و کردار مصطفیٰ محبت و اطاعت پروردگار کی عملی صورت ہے۔ اس وقت تک تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر گامزن نہیں ہو جاتے، آپ کے طریقے کو اپناتے نہیں۔ جو سنت سے ہٹ کر، سنیے، جو سنت سے ہٹ کر اللہ کا ولی بننے کا اعلان کرتا ہے یا اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بھلا نبی کے راستے سے ہٹ کر بھی کوئی ولایت ہے؟ راستہ یہی ہے ولایت کا اللہ تک پہنچنے، اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے ہمیں بتا کر جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، انبیاء واجب الاطاعت ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے لیے ہم نے حکم نہ دیا ہو کہ اس کی امت اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی اللہ کے حکم سے۔ رسول آتے ہی اسی لیے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر اللہ کا حکم ہے، قل، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناؤ گے، ان کی سنت پر عمل نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ میرے رسول کے ذمہ جو کام تھا انہیں ادا کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وہ کیا ہے؟ رسول کے ذمہ کیا ہے؟ رسول کے ذمہ ہے ان علی کا الا البلاغ، اے میرے حبیب آپ کے ذمہ صرف ان تک میرے حکم کو پہنچانا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ صرف میرے حکم کو ان تک پہنچانا ہے، نہیں مانیں گے تو ہم خود پھر ان سے حساب لے لیں گے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے وہ ان تک پہنچا دیجئے۔ فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ،
انا النذیر العریان، اے لوگو میں لگی لپٹی بغیر تم تک حق بات کو پہنچانے والا ہوں، اللہ کے نتائج سے تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، لگی لپٹی بغیر۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائیوں۔ اصل یہی حکم ہے ایک مبلغ کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانے والے کے لیے کو وہ بغیر لگی لپٹی، بغیر کسی کی طرفداری کرتے ہوئے، بغیر کسی سے خوف اور ڈر رکھتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو من و عن پہنچا دے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھاڑ میں جائے، وہ ناراض ہوتا رہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے محبوب کا حکم بالکل صحیح سیدھے طور پر لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر گرفت کرنے والے نہیں ہیں۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اے میرے حبیب آپ اپنی جان صدمے میں نہ بلا دیجئے گا۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اے میرے محبوب کیا آپ اپنی جان کو بھلا دیں گے، یعنی مشکل میں ڈال دیں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ نہ لائیں ایمان، لائیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں لائیں گے اپنا نقصان ہے۔ اے میرے محبوب آپ بس بات کو پہنچا دیجئے، بعد میں اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے، اپنی جان کو صدمے میں نہ ڈالیے، اپنی جان کا خیال رکھیے، لحاظ رکھیے، اتنا پریشان نہ ہو۔ یہ مانیں گے تو ان کا نفع ہے، نہیں مانیں گے تو ہم قیامت کے دن ان کو پوچھ لیں گے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یہ اسی آیت کا ترجمہ دوبارہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تمہارے ذمہ لگا دیا گیا، وہ کیا کہ تم نے حق کو قبول کرنا ہے، قبول کرو گے ٹھیک ہے، یہ تو ہم پوچھ لیں گے۔ اگلی آیت ہے، یہ ٹکڑا ہے اصل بتانے والا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو ہدایت پا جاؤ گے، تو سیدھے راستے پر تم چل پڑو گے اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے۔ کیا ثابت ہوا اس سے کہ ہدایت سمٹ کر، اللہ اکبر میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ہدایت سمٹ کر سید کائنات کے وجود مبارک میں اور ذات سید کائنات کے اندر آ گئی۔ سارے راستے بند سوائے ایک راستے کے، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ذات کریمہ ہے۔ اللہ اطاعت نبوی کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے۔ توجہ سے سنیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر 40 مرتبہ اطاعت رسول کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں 5 مرتبہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 مرتبہ اطیعوا اللہ والرسول، 4 مرتبہ اطیعوا اللہ ورسولہ، 1 مرتبہ اطیعوا الرسول، اور 74 مرتبہ اللہ و رسولہ کے الفاظ اطاعت کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ذکر میں اکٹھی آئی ہے۔ 11 مرتبہ 11 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف انبیاء کے بارے میں جو ذکر فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اے میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی عبدالگو، سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن زید انصاری اور حضرت ثعبان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، غلام تھے، یہ دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ثعبان پریشان،
بڑی توجہ سے سنیے گا، پریشان کھڑے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صوبان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کیوں تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، خیر ہے؟ حضرت صوبان کہنے لگے یا رسول اللہ، پڑھ دیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچی ماشاءاللہ، جب بھی نام آئے پڑھا کریں۔ چنانچہ حضرت صوبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم ہوتا ہے، میں فوراً آپ کی خدمت میں آ کر آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں اور میرے غم، پریشانی، تکلیف ساری ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے میں آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھے جو درد کھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، آپ نے بھی یقیناً رحلت فرمانی ہے، دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، چلے جانا ہے، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود تک ہوں گے آپ۔ میں پتہ نہیں جنت میں جاتا ہوں نہیں جاتا، اگر میں چلا گیا میں تو وہاں ہوں گا نیچے کسی درجے میں اور آپ اونچے درجے میں ہوں گے، تو میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ میں آپ کا چہرہ انور دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، کیسے دیکھوں گا؟ چنانچہ یہ آیت مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ جو سچے دل سے اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب کے سامنے ان کے پاس اور ان کی معیت اور ان کے پڑوس میں ہوگا۔ خلاصہ یہ ایک اور حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اس وقت مدینہ کی ایک حد مقرر تھی، لوگ مسافروں کو چھوڑنے کے لیے اس حد تک جاتے، وہاں سے الوداع کہہ کے واپس آ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو گھوڑے پر بٹھایا، آپ پیدل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب وہ حد آئی تو کہا اے معاذ، اللہ اکبر، حضرت معاذ کو اے میرے بیٹے کہا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاذ لعلک لا ترانی بعد هذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ، شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں، تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ، اور تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ چیخ اٹھے، رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے حضرت معاذ کا رخ یمن کی طرف کیا اور اپنا رخ مدینہ کی طرف موڑ لیا۔ الوداعی تھا، دکھ دل کے اندر، آنسو جاری ہے، آپ نے اپنا رخ ادھر موڑ لیا مدینہ منورہ کی طرف، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اے معاذ من کانو و حیث کانو، دیکھو میرے قریب کل قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، میری سنت کی پیروی، مجھ سے محبت کرنے والے، میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ من کانو و حیث کانو، وہ جہاں کے بھی ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوں۔ آپ اور میرے لیے خوشخبری ہے، بشرطے کہ ہم سنت کے پیروی بن جائیں۔ یہ روزانہ اٹھ کر آلو کی طرح منہ نہیں صاف کرنا، داڑھی رکھے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں، پوری سنت کے، چھوٹی داڑھی بھی نہ ہو، داڑھی کے زمرے میں نہیں آتی، اللہ کے محبوب کا چہرہ اپنائیں، اللہ کے محبوب کا لباس اپنائیں، اللہ کے محبوب کے طریقے اپنائیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کانو و حیث کانو، وہ جیسے بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں۔ محبت ربانی کے دعویٰ کی صداقت کردار نبوی کو قرار دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک تو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اور اگر تم میرے محبوب کی اتباع اور فرما برداری کرو گے تو میں اللہ دعویٰ نہیں کرتا
بلکہ حقیقت کے اندر سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے میں اللہ یحببکم اللہ تم سے محبت کروں گا، اور اللہ جس سے محبت کرے اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یقینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو سامنے رکھنے ہی سے منشأ ربانی اور احکام الہی کی اطاعت اور تعمیل ممکن ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے نماز پڑھو۔ حج کے بارے میں فرمایا خذوا مناسککم، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ لعلی لا اراکم ماذا عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اگلے سال تم مجھے زندہ نہ پاؤ، لہذا مجھ سے سیکھ لو۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا یہ جو نماز قصر کرتے ہیں 4 کی 2 پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث الینا محمدا، اللہ نے ہماری طرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ولا نعلم شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وانما نفعل کما رأیناہ یفعل، ہم جو بھی اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ ایک بات اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، بڑی آخری بات ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر بھیجے گئے، آپ جب حرم میں پہنچے، مکہ میں پہنچے، باقی تو ادھر ہی تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو اس وقت یہ عام رواج تھا لوگوں کا کہ اپنی جو دھوتی ہوتی تھی نیچے والی جو ازار، وہ زمین پر لٹکا کر چلتے تھے، ایک تکبرانہ انداز تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ازار دھوتی وہ پنڈلیوں تک رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے ایک عزیز نے دیکھا اور آپ کو دیکھ کر کہا عثمان یہ یار تو نے کیا ہوا ہے، یار یہ نیچے کر، ازار تو نیچے کر، ازار تو نیچے کر، اپنا یہ کیا تو نے حرکت کی ہوئی ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لنا صاحبہ، دیکھو ہمارے ایک سرکار ہیں، ہماری ایک اونچی، ہماری ایک سرکار ہے، یہ ہے سرکار۔ ہم نے پتہ نہیں کس کس کو سرکار، ننگے دڑنگے چرسی بھنگی ڈھول کروانوں کو ہم نے سرکار ہے، ہماری سرکار، ہماری سرکار، بس یہ ہے ہمارے سرکار۔ کون ہے؟ یہ ہے ہمارے سرکار۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ان لنا صاحبہ، ہماری ایک سرکار ہے، ہوا یفعل ونحن نتبع اثرہ، وہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں ہم بغیر چون و چرا ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری سرکار نے یہ حکم دیا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو ٹخنوں کا حصہ سلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو لہذا میں ان کی اتباع میں اپنی دھوتی یا ازار کو پنڈلیوں تک باندھے رکھتا ہوں۔ مزید اس پر گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ ہمیں کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر دیجیے۔